بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں. میں نہ پہلے پیدا ہو پڑا، میں ذرا پہلے پیدا ہو گیا لیکن بڑے ہوئے. عجب ہے. تو جب بھی آپ بیٹھیں تو آپ علماء انتسابیت والے ہیں، ان کو فوقیت دیا کریں، ان کو آگے آنے کی جگہ دیں، بلکہ راستہ بنائیں. یہ پرانے لوگوں کے اندر یہی چیزیں تھی. جب بھی دیکھا وہ عالم آ رہا ہے جلدی سے راستہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ آرام سے گزر جائے. جب بھی کوئی بڑا آ رہا ہے خود آگے بڑھ کے اس کے راستہ بنائیں. یہی سیکھنے کی چیزیں ہیں. نوجوان ہیں وہ نیچے بیٹھ سکتے. کتنا اچھا ہو کہ کسی بوڑھے کو دیکھو فٹ سے اس کے پاس جائے، السلام علیکم، میں آپ کے لیے چیئر لے آؤں. یہ ادب آپ کو بلندی دے گا. کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے، ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو آگے جگہ دیں. علماء کو اسٹیج پہ لے کے آئیں، جو پیچھے ہیں آگے آنا چاہتے ہیں راستہ بنائیں، اور ایک مجلس ایسی لگے بیٹھنے والے بھی دیکھیں یہ لوگ واقعتاً زندگی کے اندر ایسا رنگ بھرنا چاہتے ہیں جس سے اللہ خوش ہو. تیسری گزارش، یہ جو چلت پھرت ہے، درس ہو رہا ہے اور کچھ چل رہا ہے کچھ پھر رہا ہے، یہ سیکھنے کا کوئی انداز نہیں. اس لیے جب درس شروع ہو جائے یا قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، حیرانگی یہ ہے کہ مخلوق کی کلام نہیں ہے. جب وہ ترانہ پڑھا جاتا ہے سب کھڑے ہوتے ہیں. مجال ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی جو ہے قدم بھی آگے جائے. خالق کی کلام پڑھی جائے اور میری باتیں بھی ہو رہی ہیں اور میری جو ہے وہ چیمیں گوئیاں بھی ہو رہی ہیں، خوش گپیاں بھی ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی کلام کی تعظیم کو صحیح سمجھیں. تو میں آپ کی خدمت میں یہ تیسری گزارش کرنے لگا ہوں. سیشن اس وقت ہم شروع کریں گے جب آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آئے. دیکھیں، اگر آپ یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے یا آپ ہمیں نہیں سکھائیں گے تو کل کو سننے والے بھی کچھ بھی ایسا کام کسی کو نہیں سکھا پائیں گے. تلاوت ہو یا درس ہو، صحابہ کرام کا انداز یہ تھا کہ ان علی رؤوسہم الطیر، ایسے انہماک سے بیٹھ گئے ہیں. مجال ہے کوئی دائیں بائیں دیکھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. آپ مجھے بتائیے یہ جتنے روشن چہرے، ذرا بتائیے اللہ آپ کو عزت دے، کبھی انسان کے اوپر پرندہ بیٹھتا ہے؟ یہ کیفیت سیکھیے. آپ جب درس میں بیٹھے ہیں منہمک ہو کے بیٹھے، اس طرح غور سے بات سنیں. سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے 20 سال پہلے ایک جملہ سنا تھا جس نے مجھے اس 20 سال میں بڑا نفع دیا. ایک جملہ. عطاء ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو میں اس طرح انہماک سے سنتا ہوں کہ جیسے زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، حالانکہ جو بول رہا ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے میں یہ دنیا کو پڑھا چکا ہوں. ادب ہے. تو ابھی جو درس ہوگا، تلاوت ہوگی، سب کام چھوڑ دو. بلکہ میں ادب میں گزارش کروں گا اگر کوئی تھکا ہوا ہے تو آرام سے نیچے جا کے مناسب جگہ پہ لیٹ جائے. جو نہیں سننا چاہتا وہ بقیہ کے لیے کوئی مسئلہ نہ کرے، وہ آرام سے کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہے وہ کھانا کھا لے. شرعی عذر ہے، اس میں تو کوئی کباہت نہیں. لیکن درس میں بیٹھ کے ہمیں آداب سیکھیں. وہاں وہ آئے جو سننا چاہتا ہے اور سیکھنا چاہتا ہے. چوتھی گزارش جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ بالکل پریشان ہو. آپ اپنے گھر میں ہیں، یہ آپ کا مرکز ہے. میں یہاں اساتذہ کی ٹیم موجود ہے، ان کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں تمام مہمانان گرامی کے آرام کا خیال کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال کریں. اللہ نہ کرے اگر کسی کی طبیعت کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ ڈاکٹر موجود ہوگا. ٹیم کے 3 ممبران میں انشاءاللہ ان کو بھی کہتا ہوں کہ تلاوت کے بعد، درس کے بعد وہ گیٹس پہ کھڑے ہوں. کسی کو کوئی پرابلم ہو
فوراً اپنے اس بھائی کے پاس پہنچے تاکہ اس کو فوراً فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تاکہ آنے والوں کی عزت احترام کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے۔ پانچویں اور آخری گزارش، اس راستے کو اب آپ بیٹھے ہیں، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں آپ کو اٹھاؤں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں ادب سے گزارش بس کر دوں، اس راستے کو آپ چھوڑ دیجیے تاکہ آنے والے بیان کرنے والے ہیں، یہ جو چادر بچھی ہے، یہ جو کچھ سائن ہوتے ہیں نا، ان کا کچھ مقصد ہوتا ہے، تو اس راستے کو چھوڑ دیجیے تاکہ آنے جانے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور باقی احباب جو ہیں، میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ پیچھے بڑے ہیں، کسی کو چیئر چاہیے تو فوراً ان کو چیئر مہیا کریں اور ان کو آگے آنے دیجیے تاکہ ہم پروگرام شروع کریں۔ ہم اس اجتماع کا آغاز جمعے سے الحمدللہ کر چکے، جمعے کے بعد کا پہلا سیشن جو ہے ہم اللہ کی کلام سے ہی آغاز کریں گے، اور آپ کے علم میں ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ دعوت کیا دے گا، اس لیے ملک پاکستان کی نامور شخصیت تلاوت بھی کرے گی اور سورۃ الفاتحہ اور آخری 3 صورتیں آپ کو پڑھائے گی بھی۔ بہت اچھا موقع ہے، یہ سامنے دروازہ آپ بند کروا دیجیے، دائیں بائیں سے 2 دروازے کھول دیجیے، اگر کسی کو پنکھے کی ضرورت ہے تو فوراً چلا لیجیے، بلکہ اگر آپ مناسب سمجھتے آپ اے سی بھی چلا دیجیے تاکہ کسی کو گرمی کا مسئلہ نہ ہو، اور اگر کسی کو ٹھنڈک کا مسئلہ ہو تو وہ آرام سے کہہ دے وہاں سے پنکھا بند کروا لیجیے۔ آپ کم از کم ریلیکس رہیں، خوشی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھ کے ہم دین کی بات سنیں۔ بیٹا اس لائن سے تھوڑا سا دائیں طرف ہو جائیں، یہ بزرگوں کو آگے تشریف لانے دیں، آگے آ جائیں۔ آپ کو چیئر چاہیے تو بھائی بھی چیئر لے آتے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں فضیلت الشیخ رئیس مرکز ادارۃ الاسلام کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس سیشن کا ان کی اجازت سے ہم یہ آغاز کریں گے، اور ساتھ ہی میں گزارش کروں گا فضیلت الشیخ القاری المقری قاری محمد ابراہیم صاحب حفظہ اللہ ورعاه سے کہ وہ تشریف لائیں، اور اس سیشن کا آغاز جو ہے تلاوت قرآن مجید سے کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن کیا سورۃ فاتحہ غلط پڑھنے سے نماز میں خلل نہیں آئے؟ سیکھنا چاہیے کہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے، قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں مبارک جن کو اللہ نے دین کی تڑپ دی ہے، شوق دیا ہے، ذوق دیا ہے، تو یہ چیزیں سیکھنے کے بعد ہم سکھائیں گے لوگوں کو، صدقہ جاریہ بنے گا۔ میری بات اگر محترم فضل ربی صاحب سن رہے ہیں جہاں میں تشریف فرما ہے، میں ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ جو مہمان گرامی علماء تشریف لائے ہیں ان کو آگے ذرا اسٹیج پہ تشریف لے آئے، وہ خود بھی تشریف لائیں، اور علماء کرام جو ملتان سے تشریف لائے ہیں یا کراچی سے تشریف لائے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لائیں اسٹیج پہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جیسے نماز عبادت ہے، اس کے اندر قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، ہمارے لیے لازمی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے نماز پڑھی ہمیں سکھائی، جب تک وہ اس کے مطابق نہیں پڑھتے وہ نماز قابل قبول نہیں ہوتی. یا ماشاء اللہ اکثر یہ بات سنتے سناتے رہتے ہیں، اور اس کے ذمن میں ایک واقعہ بھی آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. ایک شخص نے نماز پڑھی اور آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا جائیے نماز پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر آیا جابر صلی اللہ علیہ وسلم، جائیے نماز پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے قیام بھی کیا تھا، رکوع بھی کیا تھا، سجدہ بھی کیا تھا، تشہد بھی کیا تھا. اس کے باوجود بھی آپ نے کہا اس کے اندر ایسی غلطی ہو گئی تھی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق سے نہیں کیا تھا. کہا جائیے نماز پڑھیے. جیسے یہ نماز عبادت ہے،